الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل پر، ان یہودیوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، ان پر مہر لگا دی گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ اب یہ ذلیل رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کی بہت ناقدری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی بہت ناشکری کی ہے۔ چنانچہ ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب نازل کیا گیا، تو ان سے مراد یہی یہود ہیں۔ یعنی گویا ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں
کہ یا اللہ ہمیں یہود کے راستے پر چلنے سے بچا. غیر المغضوب علیہم کا یہ مطلب ہے. مغضوب علیہم سے مراد یہی یہود ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی تفسیر کی ہے فباؤوا بغضب علی غضب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہیں، وہ یہی یہودی ہیں. چنانچہ اس وقت سے آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ذلت میں رکھا ہے یہودیوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈھیل ہو تو الگ بات ہے، اور یا یہ کہ الا بحبل من الناس کہ ان کو دنیا میں کوئی سپورٹر مل جائے جو ان کی سپورٹ کرے، ان کی بیک پہ کھڑا رہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ان کو کچھ عزت، کوئی شان و شوکت نظر آئے کہ یہودیوں کو عزت نصیب ہو گئی، لیکن قیامت تک اب ان کو عزت نصیب ہو نہیں سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ وعدہ سچ کر کے دکھایا. یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک، کوئی ریاست کچھ نہیں تھی. انہی عیسائیوں کے تعاون سے، انہی عیسائی ممالک کے تعاون اور سپورٹ سے انہوں نے مسلمانوں کے علاقے فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں اپنی ریاست قائم کی، اور ساری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسانا شروع کیا. مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی ایک ملک تو ملے، کوئی ایک ملک تو ہو جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہودی اسٹیٹ ہے، یہاں پر یہودی جو ہے نا رہتے ہیں، یا ان کا ملک ہے. اس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہیں، اور اس کے اندر یہ تاریخ بہت ایک طویل تاریخ ہے، ظاہر ہے اس کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے انہوں نے مل کر، یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کی اس مقدس سرزمین پر قبضہ کیا، اور کس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا، کس بے دردی سے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم و جبر کا رویہ رکھا، وہ پوری ایک تاریخ ہے. 1878 کے اندر اس علاقے میں یہودیوں کی آبادی صرف 3% تھی. 3% آبادی تھی یہودیوں کی یہاں پر. چونکہ یورپ کے اندر جنگیں چل رہی تھی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوئم، یہ 2 جنگیں چل رہی تھیں، اور اس میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ ایک طرف تھی، اور فرانس، برطانیہ، روس یہ ایک طرف تھے. یہ جنگ عظیم ہوئی، اس کے اندر جرمنی کو اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اور روس، برطانیہ اور فرانس ان کو فتح حاصل ہو گئی اس جنگ کے اندر. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جرمنی اور خلافت عثمانیہ کے ماتحت جتنی سرزمین تھی، جتنے ممالک تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ ساری زمینیں، یہ سارے ملک روس، برطانیہ اور فرانس کے درمیان ان کی کارکردگی کے حساب سے تقسیم ہوں گے کہ برطانیہ نے اس میں کتنا حصہ لیا تھا، فرانس نے کتنا حصہ لیا تھا، اسی حساب سے اتنی زمین، اتنے ملک اس ملک کو مل جائیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ زمین تقسیم کی، اور شام یہ پورا ایک ملک تھا. 1916 کے اندر فرانس اور برطانیہ، چونکہ یہ دونوں اتحادی تھے، انہوں نے مل کر فلسطین کو اور شام کو تقسیم کیا. شام کو الگ کر دیا، فرانس اور فلسطین کو الگ کر دیا، ان کو 2 ملک بنا دیا، حالانکہ یہ ایک ملک تھے. اور یہ فلسطین کا حصہ یہ برطانیہ کے حوالے کر دیا کہ چونکہ ہم سارے جیتے ہیں لہٰذا یہ حصہ یہ تمہارا ہو گیا. اس کے نتیجے میں فلسطین برطانیہ کے زیر اثر آ گیا، اور برطانیہ وہاں حکومت کرنے لگا. اور چونکہ یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر کوئی پناہ مل نہیں رہی تھی، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی تھی، ہر جگہ ان کو مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ معاشی لحاظ سے آپ کو جتنی چیزوں کی جو ضرورت پڑے گی وہ ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے، تم ہمارے لیے کوئی ایک ایسا ٹھکانہ ہمیں بنا کے دے دو دنیا کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر چین سے رہ تو سکیں، ہمیں تو زمین رہنے کے لیے میسر نہیں ہے. تو برطانیہ اور اسرائیل نے آپس میں مل کر یہ معاہدہ کیا. برطانیہ نے کہا کہ تم نے ہمیں معاشی سپورٹ دینی ہے، تمہیں ہماری مدد کرنی ہے، اور ہم تمہیں کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیں گے جہاں تم اپنی ریاست اور اپنی حکومت بناؤ گے. چنانچہ 1917 کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ بالفور کہا جاتا ہے.
اور یہ دنیا کے ہر قسم کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے برطانیہ نے اسرائیل کو فلسطین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، اسرائیل کو کہا کہ یہ زمین ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں اور یہاں تم اپنی ریاست قائم کرو، اپنا ملک یہاں پر بناؤ. یعنی مسلمانوں کی سرزمین برطانیہ نے خفیہ معاہدے کے تحت اسرائیل کو دے دی. چنانچہ 1947 میں جب برطانیہ نے انخلا کیا تو انخلا کے بعد اقوام متحدہ نے جو قرارداد پاس کی اس کے مطابق اقوام متحدہ نے اب تک اسرائیل کے پاس صرف 6% زمین تھی فلسطین کی. اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کر کے 56.5% فلسطین کی زمین اسرائیل کے حوالے کر دی ایک معاہدے کے ذریعے. اسرائیل کو یہ کہا کہ اس ساری سرزمین کا 56.5% سرزمین یہ تمہاری ہو گئی، باقی سرزمین مسلمانوں کے پاس رہے گی. یہ سارے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے. عرب اسرائیل جنگیں اس دوران ہوئی، تو جب عرب اسرائیل جنگیں ہوئی اس دوران فلسطین مزید زمین پر، اسرائیل فلسطین کی مزید زمین پر بھی قابض ہوتا چلا گیا اور تقریباً 78% زمین، 78% فلسطین کا حصہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا اور باقی جو حصہ تھا یہ مسلمانوں کے پاس رہا. 1993 کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کو اوسلو معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ 78% حصے پر مسلمان یا فلسطینی اسرائیل کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ 78% حصے پر یہ قابض ہیں، یہ ان کے پاس رہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی زمینیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے مکانات ہیں، اس کے علاوہ جہاں جہاں یہودی موجود ہیں، ان سب کو ان علاقوں سے نکل کر اپنے انہی علاقوں میں جانا ہوگا جو اس 78% کے اندر اندر آتے ہیں. یہ معاہدہ ہوا، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے اور اسرائیل اور یہودی ان ساری جگہوں کو خالی کریں گے جو فلسطینیوں کے حصے میں آتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے اپنے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے جنگ بندی کی اور کسی قسم کا کوئی مزید ایسا اقدام نہیں کیا. لیکن اسرائیل نے بجائے اس کے کہ وہ اس سے انخلا کرتا، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پابندی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی بقیہ زمین حوالے کرتا، اسرائیل نے مزید اس کے اندر تعمیرات کرنا شروع کر دیں. چنانچہ اس کے بعد، اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کے حصے میں اسرائیل نے مزید 3 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا. یعنی اس معاہدے کی روح سے اس کو باقی یہودیوں کو بھی اس زمین سے نکالنا تھا. اسرائیل نے اس معاہدے کے بعد مزید 3 لاکھ یہودی لا کر فلسطین کے جو مسلمانوں کا حصہ تھا اس میں لا کر بسا دیے. تقریباً مسلمانوں کی 1500 عمارتیں اسرائیل نے اس حصے میں سے منہدم کی جو حصہ مسلمانوں کا تھا. ہزاروں مسلمانوں کو اسی جگہ جا کر شہید کیا جو حصہ، جو جگہ مسلمانوں کی تھی. چلتے چلاتے آج اس وقت مسلمانوں کے پاس فلسطین کا صرف 8% حصہ باقی رہ گیا ہے. باقی 90 یا 92% حصہ یہ اسرائیل کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس اس وقت 2 حصے ہیں، جس کو ایک کو غزہ کہا جاتا ہے اور ایک کو دریائے اردن کا مغربی کنارہ، مغربی پٹی، مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک کہا جاتا ہے. یہ 2 حصے ایسے ہیں جن کے اندر مسلمان ہیں. باقی اس کے علاوہ پورے فلسطین پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا ہے. پھر اس کے اندر القدس کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں اقوام متحدہ کی، یونیسکو کی یہ قرارداد موجود ہے، عالمی قوانین کا حصہ ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا کوئی تاریخی حق نہیں ہے. بیت المقدس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے. یہ اقوام متحدہ کی، یونیسکو کی قرارداد ہے جو عالمی قوانین کا حصہ ہے. اس کے بعد اسرائیل نے مسلمانوں کو مزید
تنگ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک لمبی دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی مغربی کنارے میں جو مسلمان آباد تھے ان کو محصور کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر رہیں, یہاں سے نکل ہی نہ پائیں. ان کے لیے ایک دیوار تعمیر کرنا شروع کی جس کو اقوام متحدہ نے باقاعدہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے منہدم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن تقریباً 750 کلومیٹر لمبی دیوار اسرائیل تعمیر کر چکا ہے مسلمانوں کو اس مغربی کنارے میں محصور کرنے کے لیے کہ یہاں سے نہ نکل سکیں. یہ سارا وہ پس منظر ہے. اور دوسری طرف بیت المقدس پر یہ بھی عالمی قوانین کا حصہ ہے, اقوام متحدہ کی, یونیسکو کی یہ قرارداد. دنیا بھر کی خبروں میں, اخبارات میں, نیوز چینلز میں یہ بات شائع ہو چکی ہے کہ بیت المقدس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ ایک تو فلسطین یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے, انبیاء کی سرزمین ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ بیت المقدس تھا. مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے. اس کے بعد حکم آیا, منسوخ ہوا یہ قبلہ, تو مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. قرآن کریم کی جو آیات ہیں, قد نرى تقلب وجهك في السماء الى آخرہ. تو شریعت کے اندر ان 3 مساجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خصوصی اہمیت جن کو حاصل ہے وہ یہ 3 مساجد ہیں. ایک مسجد حرام ہے, ایک مسجد نبوی ہے, اور تیسرے نمبر پر المسجد الاقصی جو بیت المقدس ہے. مسجد اقصی یہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے. ابھی جو امریکی صدر نے بیان دیا کہ ہم القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں, یعنی القدس جو مسلمانوں کا شہر ہے, جو مسلمانوں کے پاس رہی جو کچھ تھوڑی بہت زمین, جو کچھ تھوڑا بہت ٹکڑا بچ گیا ہے, اس کو بھی امریکی صدر نے اعلان کر کے کہا کہ ہم القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں, لہٰذا ہم اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے منتقل کر کے القدس میں بنائیں گے. یہاں پر اسرائیل کی پارلیمنٹ بنے گی, یہاں پر اسرائیل کی سپریم کورٹ بنے گی, یہ دارالحکومت ہوگا اسرائیل کا. یہ امریکی صدر کا وہ فیصلہ ہے جس پر پوری دنیا, صرف مسلمان نہیں, پوری دنیا کے ممالک نے, پوری دنیا کے حکمرانوں نے احتجاج کیا ہے. یورپی یونین نے احتجاج کیا ہے, برطانیہ نے احتجاج کیا ہے, فرانس نے احتجاج کیا ہے, مسلم ممالک نے احتجاج کیا ہے, اس لیے کہ یہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کی بالکل صریح اور واضح خلاف ورزی ہے. یعنی امریکہ نے دنیا جہان کے سارے اداروں کے سارے قوانین کو جوتی کی نوک پر رکھ کر کہا کہ تمہارے سارے قوانین ایک طرف اور میں القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم امت مسلمہ ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے قبلہ اول کا تحفظ کرنا, اپنے قبلہ اول کا دفاع کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہمیں پتہ ہے اپنے قبلہ اول کے بارے میں؟ اب انہوں نے تو جو کیا وہ کیا. چونکہ وقت کم ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو تاریخ میں نے اس لیے ذکر کی کہ ہمیں کچھ پتہ چلے, کچھ تھوڑا بہت آگاہی ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے, کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ان کی جتنی یہ چمڑی گوری ہے اور جتنا لوگ ان کے قوانین کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ ان کا ایسا قانون ہے, وہاں پر ایسا انصاف ہے, وہاں پر ایسا نظام ہے, مجھے بتائیں نا یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے؟ یہ سارے انصاف, یہ سارے قوانین, یہ سب کچھ اپنے مفاد کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ بناتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے.
جتنی ان کی یہ چمڑی گوری ہے اتنا ان کا دل اندر سے مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے. یہ بات ہر مسلمان بچے جوان بوڑھے کو اپنے دل میں عقیدے کے طور پر بٹھا دینی چاہیے. قرآن نے کہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. قرآن نے کہا ہے لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى, یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے, ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی اٹل حقیقت, قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. تو یہ جو ہم لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا کہ ان کے مزاج میں بڑا انصاف ہے, وہ ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں امریکہ نے جو یہ فیصلہ کیا یہ کون سا انصاف ہے؟ اسرائیل نے جو فلسطین کے 92% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے یہ کون سا انصاف ہے؟ دنیا کا کون سا قانون؟ اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ واضح دشمنی اگر اسرائیل کے ساتھ کسی ملک کی ہے تو وہ پاکستان کی ہے. پاکستان کے ہر پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے سارے ملکوں کے لیے کارآمد اور قابل عمل ہے. ہر پاسپورٹ پر پاکستان کی جانب سے یہ لکھا جاتا ہے. یہ پاکستان کی جانب سے لکھا اس لیے جاتا ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا. پاکستان نے آج تک اس کو ایک ملک کی حیثیت سے قبول نہیں کیا, اور اس نفرت کے اظہار کے لیے, اس کے اس غاصبانہ قبضے کو بتلانے کے لیے ہر پاسپورٹ پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ کے لیے کارآمد ہے. اور عرب اسرائیل جنگوں کے اندر پاکستان نے اسرائیل کے 5 طیارے گرائے تھے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی اور اسرائیلی ایجنسیاں کام کرتی ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کی ہیں. تو پاکستان کے ساتھ اسرائیل کی دشمنی تو دنیا کے بچے بچے کو پتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ فلسطین کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ مسجد اقصی کیا ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس سارے پس منظر میں ایک تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا جہان کی چیزیں سکھاتے ہیں. ذرا ان کو مسجد اقصی کی اہمیت بھی سکھائیں, ذرا ان کو یہ بھی بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور اس سرزمین کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں آ کر دجال کو قتل کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہیں پر محشر, یہیں پر قیامت بپا ہوگی. بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی اس بیت المقدس سے, فلسطین کی سرزمین سے وابستہ ہیں. ایک تو ہم اپنے بچوں کو کچھ ایجوکیٹ کریں, ان کو کچھ بتائیں. دنیا جہان کا سب کچھ ہم نے بتا دیا, لیکن ہمارے بچوں کو کیا, ہمارے بڑوں کو نہیں پتا. مسجد اقصی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, فلسطین شام کے بارے میں کچھ نہیں پتا. غیر المغضوب علیہم تو پڑھتے ہیں زبان سے, پتہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب کیا ہے. ہر نماز میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا, لیکن ان لوگوں کا راستہ کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں, ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. دوسرے نمبر پر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کرے. یہ بات میں بارہا کر چکا ہوں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں, سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق دوسرے نمبر پر ہے. پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے, اسلام کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد اپنے سیاسی مفادات کو دیکھیں. جو جس سیاسی جماعت سے وابستہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اس کے خلاف اسمبلیوں میں, ملکی سطح پر, عالمی سطح پر آواز بلند کرے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان اس مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کہ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جائے. سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے, اپنے سیاسی رہنماؤں کو مجبور کیا جائے, اپنے حکمرانوں کو پرامن احتجاج کے ذریعے, قانونی مظاہروں احتجاج کے ذریعے حکمرانوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید علماء کی طرف سے جو کچھ رہنمائی اس کے بعد دی جاتی رہے اس کا انتظار کیا جائے. وہ جو بتائیں کہ اس حوالے سے مزید ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں گی,
صرف یہ کہہ کر کہ بس میں کھا لوں، میں پی لوں، میری زندگی گزر جائے، یہ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کے لیے پوری ملت ایک جسم ہے، پوری ملت، پوری امت ایک جسم ہے. اور پھر جب ایسی مقدس سرزمین کا، حرم کا، بیت المقدس کا مسئلہ ہو، اس پر مسلمانوں کا ایک ہونا یہ تو فرض ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور اس کے خلاف اپنی حد تک جو شخص جتنی کوشش کر سکتا ہے اس پر یہ کوشش کرنا فرض ہے. قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا. جو کر سکتا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. ہر انسان کو پتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا. جو وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، آئین، قانون اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.